گواہ ہیں کہ ہم اس پوری بلدیاتی الیکشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں پہلے ہی دھاندلی ہو چکی ہے، یہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، اس لیے اس انتخاب کو کوئی انتخاب نہیں سمجھ سکتا اور ہم اس کو انتخاب ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ بھائی 2001 میں ایم کیو نے بوائیکاٹ کیا تھا، اس بوائیکاٹ کے صدقے میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کی حکومت آ گئی تھی اور جو ہے وہ ان کے میئر صاحب نے بہت معذرت کے ساتھ، میں نے ان کی زندگی میں بھی کبھی کوئی بات نہیں کی اور ہم نے صرف کام سے ان کو 3 مہینے میں فارغ کر دیا تھا۔ ان کو وہ تختی والے بابا مشہور تھے وہ بیچارے، اور وہ اپنی گاڑی میں تختی رکھ کر چلتے تھے، جہاں ان کو جگہ نظر آتی تھی وہ تختی ٹھوک دیتے تھے وہاں پہ۔ اور جب میں آیا نظامت میں 2005 میں تو صرف تختیاں ہی ملی مجھے، پورے شہر میں تختیاں، کوئی پروجیکٹ نہیں ملا۔ پیپلز پارٹی سے آرٹیکل 140 سے ہم مانگتے رہیں گے، ہم ہی منظور کروا کے دکھائیں گے۔ پیپلز پارٹی سے ہمارے علاوہ کسی نے پروونشل فائنانس کمیشن منظور نہیں کروایا، ہم نے کروایا۔ یہاں کے کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں کا پروونشل فائنانس کمیشن کے ڈویزبل پول کے حساب سے 10% ان کی آمدنی کے حساب سے حصہ ہم نے منظور کروایا۔ 2001 میں ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کی وجہ سے وہ میئر بنے تھے، 5 سالوں تک خوب جتنے انہوں نے جو لگا دیے، شکریہ ان صاحب کا نام لکھ کر جو میئر تھے ان کا شکریہ فلاں صاحب، اور شاباش خود ہی کر رہے ہیں، خود ہی شاباشی دے رہے ہیں اپنے آپ کو، پورے شہر میں شاباش اور شکریہ کے بینر لگ گئے۔ ایم کیو ایم کا میئر آیا 3 مہینے کے بعد، کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ ہم نے سڑکوں کے بجائے ہم نے ایوانوں میں آواز اٹھائی، قانون سازی کی کوشش کی گئی، عدالتوں میں گئے، الیکشن کمیشن کے پاس گئے، اور الیکشن کمیشن کا ادارہ محض اس لیے بنایا گیا ہے، عوام کے ٹیکس سے یہ ادارہ اس لیے پلتا ہے اور چلتا ہے کہ جمہوریت جو واحد راستہ ہے جس پہ چل کے پاکستان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، وہ اس جمہوریت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انتخابات شفاف، غیر جانبدار اور ایماندارانہ ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، اور الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ حلقہ بندیوں پر نظر رکھے۔ حلقہ بندیاں بنانا قانوناً اور آئین کے حساب سے صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیجیے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ نام لے رہے ہیں اسلام کا، لعنت اللہ علی الکاذبین، نام اسلام کا لے کر، اور اتنا جھوٹ، اتنی منافقت، اور اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ فرعونیت لا دی ہوئی ہے۔ اچھا ابھی نصیب میں ان کے بھی نہیں، یہ ساری انویسٹمنٹ ضائع ہونی ہے، یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے نا ساری ضائع ہونی ہے، پتہ نہیں کھالوں کے پیسے ہیں کہاں کے پیسے ہیں مجھے نہیں پتا۔ ابھی بھی ہم بھائی یہ سارے مل کر الیکشن میں جائیں تو صبح جو ہے وہ ان سے تو زیادہ ہی ووٹ لے لیں گے، لیکن الیکشن میں جانا ایشو نہیں ہے بھائی، لوگوں کے مسائل اور لوگوں کے صحیح معنوں میں اگر آج ہم نے کمپرومائز کیا، اس ایشو کو ہم نے کل کر دیا، الیکشن میں جانے کا مطلب ہے کہ ہم نے اس حلقہ بندی کو تسلیم کر لی بات، پھر تو آپ کبھی اس پہ احتجاج کر ہی نہیں سکتے نا۔ لہذا ہم انصاف نہ ملنے پر، الیکشن کمیشن کے رویے پر اور بے حسی پر ہم احتجاجاً آج کے انتخاب سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ تمام جمہوریت پسند لوگوں، کراچی کی شہریوں، مہاجروں، پنجابی، پٹھانوں، سندھیوں، بلوچیوں، سرائکیوں کو، تمام حق پرستوں سے کراچی اور حیدرآباد کے سب سے درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئیے، یہی وقت ہے بتائیے کہ آپ جمہوریت پسند ہیں اور آپ شفاف، ایماندارانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے علاوہ اس کی کسی دوسری قسم کو، کسی دوسرے طریقے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کل اپنے گھر پہ بیٹھ کر ہمارے اس احتجاجی دستبرداری کا ساتھ دیجیے، آپ بھی دستبردار ہوں ووٹ دینے کے حق سے، کیونکہ آپ کے ووٹ کو صحیح طور پہ گنا ہی نہیں جائے گا۔ جو بھی کل میئر بنے گا یہ انتخابات ہو جائیں گے، کراچی کے لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ چند لوگ آئیں گے، مزے کریں گے اور وہ شور شرابہ کریں گے، جنہوں نے اپنے پہلے کوئی ایڈوانس پکڑ رکھا ہوگا کہ بھائی ہمارے بینر زیادہ ہیں اور جو ہے ہمیں ایڈوانس دے دو، وہ اپنے ایڈوانس کی جو ہے وہ رقم پوری کریں گے، اس کے علاوہ لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 16 سے متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم کا کام شروع ہو۔